اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم۔ یہ سورہ الانعام آیت 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے لیے، اور جو کوئی اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے لیے، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ مضمون کئی مرتبہ آ چکا ہے، یعنی جو کوئی ان حقائق کو آنکھیں کھول کر دیکھے گا اور چشم بصیرت سے ان حقائق پر غور و فکر کرے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو ان حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لے گا، یعنی وہ کسی تعصب کی وجہ سے حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا، تو اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ وما انا علیکم من حفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ادا ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اچھے برے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ میری ذمہ داری تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ بات اگرچہ آیت کا حصہ ہے اور قرآن ہی کا حصہ ہے، مگر ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جس طرح مخاطب بار بار بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے، مخاطب مطلب متوجہ کرنا، کبھی نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے، کبھی کفار اور مشرکین کو مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی قریش مکہ کے لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے، کبھی اہل عرب سے، اور کبھی عام انسانوں سے، لیکن ان سب سے اصل مقصد ساری انسانیت کی ہدایت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ تو قرآن مجید میں جس طرح مخاطب بار بار بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی اہل ایمان کو، کبھی کفار اور مشرکین کو، کبھی اہل کتاب کو، اور کبھی عام انسانوں کو، لیکن ان سب سے اصل مقصد پوری انسانیت کی ہدایت ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے مخاطب بار بار بدلتے ہیں، اسی طرح سے متکلم بھی قرآن میں بار بار بدلتا رہتا ہے۔ کبھی متکلم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، کبھی خود متکلم خدا تعالیٰ ہوتا ہے، اور کہیں وحی لانے والا فرشتہ متکلم ہوتا ہے، اور کہیں فرشتوں کے گروہ ہوتے ہیں، کہیں اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان تمام صورتوں میں کلام وہی اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ متکلم چاہے بار بار بدلتے رہیں، لیکن بہرحال کلام تو اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم پر پاسباں نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اللہ کا کلام ادا ہو رہا ہے، میں تم پر پاسباں نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں ہے، میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھول دوں، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں زبردستی انہیں دکھلا کر ہی چھوڑ دوں۔ تو یہ مطلب ہے میں تم پر پاسباں نہیں ہوں کا۔
یعنی میرا بس کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے، میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جن کی آنکھیں بند ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہ رہے اور میں زبردستی ان کی آنکھیں کھلوا کر اور وہ بات منوا دوں جو میں لے کر آیا ہوں۔ وما، تو اس کا مطلب یہی ہے، وما انت علیہم وما انا علیکم من حفیظ، اور میں تمہارے اوپر پاسبان نہیں ہوں۔ آگے چلتے ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر 105 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھا دیا۔ یعنی ہم اپنی آیات بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے اور وہ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیے آیت کے اندر ایک لفظ لایا گیا ہے درستہ، وَلِيَقُولُوا درستہ۔ درس یدرسو کے معنی لکھنا، لکھنے پڑھنے کے آتے ہیں، وہیں پر درس یدرسو کے معنی یہ بھی آتے ہیں لکھنا اور لکھنے کے بعد مٹا دینا، پھر لکھنا پھر مٹا دینا۔ جس طرح سے بچے شروعات میں جب لکھنا سیکھتے ہیں تو مشق کرنے کے لیے بار بار لکھتے ہیں، بار بار مٹاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے یہاں پر تو جو ہم چھوٹے تھے تو تختیاں استعمال ہوتی تھیں جو اب ختم ہو گئیں، اور آج کل تو ایک ٹیب کی شکل کا آتا ہے، اس میں بار بار بچے لکھتے ہیں مٹاتے ہیں۔ بہرحال یہاں درجہ بدرجہ بار بار پڑھانے کے معنی میں یہ لفظ درستہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھا دیا اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ آگے اسی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 106 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اس سورہ میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اتبع، آپ اتباع کیجئے۔ لیکن جیسا کہ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ خطاب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہوا کرتی ہے۔ مخاطب نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سورہ الانعام ہے اس میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پہلے بھی یہ بات آئی تھی اور اس آیت میں بھی مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ بات گزر چکی کہ یہ خطاب دراصل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک چیز، مکی جو صورتیں ہیں، جتنی بھی سورہ قرآن مجید میں مکی ہیں، ان کے 2/3 حصے میں قرآن میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب بہت کم ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکی دور میں مسلمان باقاعدہ ایک امت نہیں تھے۔ امت کی تشکیل تو تحویل قبلہ کے بعد ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد فوراً ایک آیت نازل ہوئی جس میں اس امت کو خاص لقب دیا گیا، جس کو ہم سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ پارہ نمبر 2 کے شروع کے ہی الفاظوں میں سے ہے، آیتوں میں سے ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ اب جب کہ مسلمانوں کو باقاعدہ ایک امت کا درجہ دے دیا گیا، تو پھر ان سے خطاب بھی براہ راست ہونے لگا، ڈائریکٹ ہونے لگا۔ تو مکی صورتیں جتنی بھی ہیں، ان تمام صورتوں میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب بہت کم ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس وقت مسلمان باقاعدہ ایک امت نہیں تھے۔ امت کی تشکیل تو تحویل قبلہ کے بعد ہوئی ہے، اور تحویل قبلہ کے فوراً بعد قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو باقاعدہ ایک امت کا درجہ دے دیا گیا، تو پھر ان سے خطاب براہ راست ہونے لگا۔ اب دیکھیے، یہ بات ہم نے خود دیکھی ہے سورہ الحجرات کے اندر، جو کہ پارہ نمبر 26 کے میں آئی ہے سورہ الحجرات۔ یہ سورہ الحجرات مدنی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ میں یعنی سورہ حجرات میں 18 آیتیں ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اور اس سورہ میں 5 بار مسلسل یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اہل ایمان کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔ جو سورہ الحجرات ہے اس میں 18 آیتیں ہیں، کوئی زیادہ بھی آیتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، تو اس سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے 5 بار اہل ایمان کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ تو اس طرح سے 5 مرتبہ اہل ایمان کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم مکی صورتوں میں غور کرتے ہیں، تو اہل ایمان سے جو بھی کہا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واحد کے صیغے سے کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت 106 کے اندر بھی جو بات کہی گئی ہے کہ پیروی کرو اس کی جو آپ پر وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی جانب سے، تو یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس حکم میں تمام اہل ایمان شامل ہیں، اور یہ حکم تمام اہل ایمانوں کو داخل ہے، تمام اہل اسلام اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے اسی آیت میں تو یہ وضاحت تھی جو اس لفظ واحد کے صیغے سے سمجھ میں آتی ہے کہ مکی صورتوں میں معاملہ کچھ اور ہے، اور مدنی صورتوں میں کیونکہ جب ایک مسلمان ایک امت کی حیثیت ہو گئے تھے تو براہ راست اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرنے لگے قرآن مجید کے اندر۔ آگے اسی آیت میں ہے لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اگلی آیت 107 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا ہے۔
دیکھیے اس طرح کے الفاظ پھر دوبارہ سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا ہے، یعنی اگر اللہ کو زبردستی ان سب کو ایمان پر لانا ہوتا تو اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے لوگوں کو آزمانا چاہا، ان کے ہاتھ میں اختیار دیے، اب ان کی آزمائش ہے، اور رہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا کام تو حق کو واضح کر دینا ہے، چنانچہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو خبردار کرتے رہیے، قرآن کریم کے ذریعے سے خوشخبری سناتے رہیے، آپ کی بس یہی ذمہ داری ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ پارہ نمبر 30 میں یہ الفاظ ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ انہیں یاد دہانی کرائیے، فذکر آپ انہیں نصیحت کیجئے، اس لیے کہ آپ تو یاد دہانی ہی کرانے والے ہیں اور آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں۔ تو یہ الفاظ دوبارہ سے پھر آگے وما جعلناک علیہم حفیظا، اور آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ضامن نہیں ہیں، یعنی آخرت میں ان کی طرف سے جواب دہ نہیں ہے، آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کر دینا ہے۔ اب اگلی آیت جو سامنے آ رہی ہے وہ اس سورہ کی 108 آیت ہے، اس آیت میں ایک بہت اہم پیغام ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور مت برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ دیکھیے سبا یسب و سبن اس کے معنی تو گالی دینے کے آتے ہیں، گالی گلوچ، فحش گوئی، اور مت برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے، یعنی تم لوگ کہیں جوش میں آ کر ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ وہ ان کو اپنا معبود خیال کرتے ہیں، ان کے ذہنوں اور ان کے دلوں کے اندر ان کی عقیدت ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، لہٰذا تم کبھی ایسا بڑھاوا والا انداز اختیار نہ کرنا۔ دیکھیے یہاں ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجئے کہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، لیکن انہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم یعنی تم لوگ جوش میں آ کر ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے ذہنوں اور ان کے دلوں میں ان کی عقیدت بسی ہوئی ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو اور وہ غصے میں آ کر اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، لہٰذا تم ایسا بڑھاوا والا انداز اختیار ہرگز نہ کرنا۔ ابن کثیر نے اس جگہ ایک حدیث بھی نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کو گالیاں دے وہ بڑا ملعون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کو گالیاں دے وہ بڑا ملعون ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا اس پہلے شخص نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں کیونکہ سبب اور ذریعہ پہلے یہی بنا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک زینا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، یعنی جس طرح ہر کوئی اپنے عقیدے میں خوش ہے، اسی طرح یہ مشرکین بھی اپنے معبودوں کی عقیدت میں مگن ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے جذبات بھی بہت اہم ہیں۔ اس لیے اے نبی آپ انہیں مناسب انداز سے سمجھائیں، خوشخبری سنانا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا وغیرہ جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں آپ اپنائیں، لیکن ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو یہاں بھی ساری امت کے لیے پیغام ہے، ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ ان کو باخبر کر دے گا جو وہ کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ آیت جو آیت 108 ہمارے سامنے ہے، اس سے یہ اصول بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی گناہ کا سبب بننا بھی ایک گناہ ہے، کسی گناہ کا سبب بننا بھی ایک گناہ ہے۔ اور اسی آیت 108 سے گالی گلوچ، فحش گوئی، بد زبانی کا مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی 108 آیت سے گالی گلوچ، فحش گوئی، بد زبانی کا مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ جو گالی گلوچ ہے لوگوں کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس رویے سے بچتے رہنا چاہیے۔ بد زبان آدمی اجتماعی اور جو گھریلو زندگیاں ہیں ان کے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے تمام اہل ایمان کو اس رویے سے باز رہنا چاہیے۔ لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مومن کی ایک خاص صفت ہوتی ہے حیا، جو حیا ہے وہ مومنین کی خاص صفت ہے۔ اب دیکھیے جب اتنی بات سمجھ میں آئی کہ حیا مومنین کی ایک خاص صفت ہے، تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ بد زبانی اور فحش گوئی مطلب گالم گلوچ، بد زبانی فحش گوئی اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبانی کو حیا کے بالمقابل ذکر کیا ہے۔ یہ بد زبانی گالم گلوچ اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبانی کو حیا کے بالمقابل ذکر کیا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد زبانی جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو زینت دے دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد زبانی، گالم گلوچ، فحش گوئی یہ حیا کے خلاف ہے۔ ایک سچا مومن گالی گلوچ، فحش گوئی سے کافی دور رہتا ہے۔ اور بھی اس سلسلے میں بڑی وضاحتیں ہیں، تو آیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس مسئلے سے اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کا سبب بننا بھی ایک گناہ ہے، اور اسی طرح سے فحش گوئی، گالم گلوچ، بد زبانی کا مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔